سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ جی ہاں، ایک ایسا پروگرام جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان سے سوالات، یا صحابہ کرام علیہ مردوان کے نبی کریم علیہ السلام سے سوالات، یا اسی طرح بعض دیگر لوگوں کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی گئی باتیں شامل کرتے ہیں۔ سوال کی اہمیت سے کوئی بھی عقل مند شخص انکار نہیں کر سکتا کہ سوال کرنے سے، کسی چیز کے بارے میں جاننے سے، پوچھنے سے جہاں پوچھنے والے کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ دیگر اور بہت سارے افراد اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب مختلف طرح کے لوگ، وہ بعض اوقات غیر مسلم بھی ہوا کرتے تھے، جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر سوال کیا کرتے تھے، انہوں نے کچھ پوچھا، قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم فرمانے پر بغیر وحی کے کوئی بات ارشاد فرمائی، جواب ارشاد فرمایا، جس سے آج تک ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ایسی بہت ساری باتیں احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں موجود ہیں کہ جو کسی کے پوچھنے پر، کسی کے سوال کرنے پر، کسی کے معلومات حاصل کرنے پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات کو نازل فرمایا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر چونکہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ذکر کیے گئے ہیں، پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں، اور پھر آج کے موضوع کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے، کس نے؟ غیر مسلموں نے، یہود نے، اور بعض روایات کے مطابق یہی سوال بعض کفار نے بھی کیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ وہ سوال کیا تھے؟ کن چیزوں کے بارے میں تھے؟ پھر ان کا جواب کیا ارشاد فرمایا گیا؟ انشاءاللہ یہ ساری کی ساری باتیں آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن میری ذات پر کثرت کے ساتھ بہت درود پاک پڑھو۔ یہ یوم مشہود ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے۔ فرمایا اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب کوئی آدمی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، اس حدیث پاک میں اس فضیلت کے اندر بھی ایک صحابی رسول سوال کر رہے ہیں، اور انہوں نے سوال کر کے بہت بڑے مسئلے کو حل فرما دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے، انہوں نے سوال کیا، حضور نے جواب ارشاد فرمایا، اور ایک بہت بڑا مسئلہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے حل فرما دیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال مبارک کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی ابھی جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جو آپ کے وصال فرما جانے کے بعد درود پاک پڑھیں گے اس کا کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، میری ظاہری وفات کے بعد میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض
ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا اللہ پاک نے زمین کے لیے اس بات کو حرام کر دیا ہے، کس بات کو؟ کہ وہ ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کر کے صحابی رسول نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ایک بار مدینہ طیبہ کے غیر آباد حصے کی طرف چل رہے تھے، ساتھ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب چل رہے تھے، آپ جب تشریف لے جا رہے تھے تو آپ ایک چھڑی سے ٹیک لگاتے تھے، عصا کے طور پر اس کو استعمال فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس دوران یہودیوں کا ایک گروہ، ایک جماعت جو ہے اس کے پاس سے گزر ہوا، تو وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ان سے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھو، سوال کرو۔ تو بعض جو دوسرے افراد تھے نا، انہوں نے کہا مت پوچھو، ان سے مت معلوم کرنا۔ کیوں؟ کہنے لگے ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں پسند نہ آئے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ضرور پوچھیں گے، معلوم کرتے ہیں ان سے روح کیا چیز ہے، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ کہنے لگا روح کیا چیز ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ جب آپ خاموش ہوئے نا تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وہ صحابہ کرام علیہ مردوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کیفیت جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، وہ ظاہر سی بات اس کو جانتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ قرآن مجید کی آیات کیسے آپ پر نازل ہوتی ہیں، تو وہ واقف تھے اس کیفیت سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کیفیت کو دیکھا اور کہنے لگے میں بھی کھڑا ہو گیا، رک گیا، اور میں نے کہا کہ ابھی جو ہے نا یہ کیفیت ختم ہوگی تو کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ اور پھر ہوا کیا؟ جب وہ مخصوص کیفیت جو وحی کے نازل ہونے کی ہے جب وہ ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، وہ کیا تھی؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کریم فرما رہا ہے کہ آپ فرمائیے کیا؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ایک یہودی نے، یہودیوں کی ایک جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے اس نے جو سوال پوچھا وہ روح کے متعلق تھا، روح کیا چیز ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسی آیت کریمہ کا ایک اور شان نزول بھی مختلف تفاسیر کے اندر موجود ہے، لیکن یہ ابھی جو ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی جو بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اور یہ گویا ایک شان نزول بیان کیا گیا ہے اس آیت روح کے متعلق۔ اس حدیث پاک جو ابھی ہم نے سنی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روح کے بارے میں سوال کرنے والے یہودیوں کی ایک جماعت تھی، اور ان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ دوسری روایت کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ قریش نے یہودیوں سے کہا
ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جسے ہم ان سے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں، دریافت کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ان سے روح کے بارے میں سوال کرو، یعنی یہودیوں نے قریش سے کہا کہ تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھو، روح کیا ہے؟ تو قریش نے یہودیوں کے ترغیب دلانے پر، ان کے کہنے پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو اس طرح سے دو باتیں جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس کے اندر دو یوں کہہ لیں کہ احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیت کریمہ نبی پاک علیہ السلام پر مکہ شریف میں نازل ہوئی، دوسری جو حدیث پاک، دوسری جو روایت عرض کی میں نے، اور جو پہلی روایت ہے بخاری شریف کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ مدینہ طیبہ کے اندر پیش آیا۔ بہرحال دونوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روح کے بارے میں سوال کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے روح کے متعلق آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان دونوں احادیث مبارکہ سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا روح کے بارے میں۔ اب یہ سوال کرنے والے یہود تھے یا قریش تھے، دونوں چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں۔ بعض علماء نے اس کے بارے میں یہ تطبیق بیان کی ہے کہ ممکن ہے یہ آیت کریمہ دو بار نازل ہوئی ہو، روح کے بارے میں آپ علیہ السلام سے دو بار سوال کیا گیا ہو، ایک بار سوال کرنے والے قریش ہوں اور دوسری بار سوال کرنے والے یہود ہوں، کہ جن کے سوال کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ سے آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ ایک احتمال یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے آیت کریمہ ایک ہی بار نازل ہوئی ہو، لیکن دوسری بار جو کیفیت آپ پر وحی کی تھی اس میں آپ سے یہ کہا گیا ہو کہ وہ جو آیت کریمہ پہلے نازل ہو چکی ہے اسی کو آپ دوبارہ تلاوت فرما دیجئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر سے تلاوت فرما دیا ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں ہمیں اس آیت کریمہ سے اور ان دونوں احادیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا گیا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کریم نے آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ یہاں ایک بات بعض لوگوں نے یہ سمجھی اس آیت کریمہ کے تناظر میں کہ شاید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے روح کا علم عطا نہیں فرمایا کہ روح کیا چیز ہے یا اس کے بارے میں کیا وہ اس کی تخلیق یا دیگر جو اس کے معاملات ہیں اس کے بارے میں کیا ہے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، بڑے بڑے ائمہ نے، بڑے بڑے علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اور بہت سارے علم عطا کیے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو روح کا بھی علم عطا فرمایا کہ روح کیا چیز ہے۔ یہاں فرمایا گیا یہ امر ربی ہے، اللہ تبارک تعالی کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اس کے بارے میں پھر فرمایا گیا کہ جو لوگوں کے پاس علم ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان یہ ہے، امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر اور ائمہ، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے، صراحت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو روح کے بارے میں علم عطا کیا ہے، اس لیے کہ حضور کی عظمت و شان میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو نہ جانتے تھے اللہ کریم نے سکھا دیا۔ تو اگر کوئی ایک وقت ایسا تھا کہ روح کا علم نبی پاک علیہ السلام کو عطا نہیں کیا گیا تھا یا آپ کے پاس روح کا علم نہ تھا، تو اس آیت کریمہ نے بتا دیا جو نہ جانتے تھے وہ سکھا دیا۔ تو اگر روح کا علم نہ جانتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا، لہذا یہ آیت کریمہ اور دیگر اور ائمہ کی تصریحات
اور ائمہ کی وضاحتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا علم عطا کیا ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روح کے بارے میں یا بعض اور احادیث مبارکہ، بعض دیگر اور روایات بھی ہیں جن کے اندر کچھ مزید باتیں بھی ملتی ہیں، لیکن یہاں اتنا ہی بیان کرنا مقصود تھا کہ کفار نے سوال کیا، یہود نے سوال کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے بارے میں آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ اسی طرح یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، یا کفار نے یہودیوں کے کہنے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سوالات اور کیے۔ ایک تو کل ٹوٹل 3 سوالات ہیں جو یہاں آج ذکر کرنے ہیں، ایک روح کے بارے میں، دوسرا انہوں نے سوال کیا حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ حضرت ذوالقرنین کون تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں ہمیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کو نازل فرمایا، اور ان میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر، ان کے اسفار، انہوں نے جو 2 سفر کیے تھے اس کا ذکر، اور پھر انہوں نے جو یاجوج ماجوج کو قید کیا تھا اور دیوار قائم کی تھی اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین جن کے بارے میں کفار نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ کون تھے؟ حضرت ذوالقرنین یہ ان کا لقب ہے۔ ذوالقرنین یہ لقب ہے، نام نہیں ہے ان کا، نام ہے ان کا اسکندر، یہ جسے ہمارے ہاں الف کو ہٹا کر سکندر کہا جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے آپ کا جو لقب ہے ذوالقرنین، اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ بھائی آپ کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟ اس میں سے ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ذوالقرنین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے زمین کے 2 کناروں، مشرق اور مغرب، قرن 2 حصے 2 کنارے، ان کی جانب آپ نے سفر کیا ہے۔ اتنا سفر کیا، مشرق کی جانب چلے گئے اور جہاں آبادی ختم ہو جاتی ہے وہاں تک گئے، اور پھر اسی طرح مغرب کی جانب گئے۔ مشرق میں آپ اس مقام تک پہنچے جہاں سے یوں لگتا ہے جیسے یہاں سے سورج نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، یعنی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اور مغرب میں آپ نے اتنا سفر کیا وہاں تک پہنچے جہاں جا کر یوں لگتا ہے جیسے سورج یہیں اس کے بعد غروب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے 2 مقامات، 2 حصوں تک آپ نے سفر کیا تھا، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ، اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے سر پر 2 چھوٹے چھوٹے ابھار تھے۔ جیسے قرن، ویسے اس کا لغوی معنی سینگ بھی آتا ہے، لیکن یہاں سینگ سے مراد وہ جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں وہ والے سینگ مراد نہیں ہے، بلکہ 2 جو بعض روایات کے اندر ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چوٹ لگنے کی وجہ سے 2 ابھار جو ہے وہ سر کے اوپر آ گئے تھے۔ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی سر پر یا یوں پیشانی پر چوٹ لگ جانے کی وجہ سے وہ جگہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، ابھر جاتی ہے، جیسے وہ کوئی پھوڑا نما جو ہے وہ اس کے اندر اس طرح کا ابھار آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے 2 آپ کے سر پر ابھار تھے جن کی وجہ سے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض اور باتیں بھی آپ کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں جس کی تفصیل جو ہے وہ تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ، یاد رکھیے یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ کریم نے انہیں پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی۔ جی ہاں، حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بادشاہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 بادشاہوں میں سے ایک ہیں، اور ان 2 مسلمان بادشاہوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی ہے، اور ان میں سے ایک حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہیں، اور ان بندوں میں سے ہیں جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا بڑا فضل اور کرم فرمایا ہے،
اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سرکش، ظالم، جابر اور لوگوں کے لیے موذی اور انسانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور انہیں نقصان دینے والی قوم سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے لوگوں کو پناہ عطا فرمائی. ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو اس سے چھٹکارا عطا فرمایا، اور وہ فسادی قوم یاجوج ماجوج ہیں. انہیں حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قید کیا تھا. یہ سارے کا سارا واقعہ قرآن مجید کے 16ویں پارے کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح آپ کے جو سفر کرنے کا واقعہ ہے مفصل بیان، وہ بھی 16ویں پارے کے اندر موجود ہے کہ آپ نے مشرق سے مغرب تک کا سفر فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو کفار نے سوالات کیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں، جو میں نے اجمالی طور پر جو ہے آپ کے سامنے رکھا ان کا تعارف. ایک تیسرا سوال جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا وہ تھا اصحاب کہف کے بارے میں، کہ آپ ہمیں یہ بتائیے اصحاب کہف کون ہیں. چونکہ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے اور حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے سے پہلے ہو چکا تھا. اسی طرح حضرت ذوالقرنین کا آنا بھی حضور علیہ السلام سے پہلے ہو چکا تھا. اس لیے شاید یہ لوگ گمان یہ کرتے تھے کہ ہم اگر نبی پاک علیہ السلام سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کریں گے، اس بادشاہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو حضور سے پہلے گزر چکے، تو شاید نبی پاک علیہ السلام معاذ اللہ ان چیزوں کا جواب نہیں دے سکیں گے، لاجواب ہو جائیں گے، اور ہم اس طرح اپنے برے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عظمت و شان سے نوازا ہے. یہ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی چاہت پر، ان کے فرمانے پر اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر فضل بھی فرماتا ہے، کرم بھی کرتا ہے. اور جب جب اس طرح کا کوئی مذموم، کوئی برا مقصد لے کر کفار، مشرکین یا دیگر اور غیر مسلم حضور کے پاس آئے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی مدد فرمائی اور ان کفار و مشرکین کو خائب و خاسر، ناکام و نامراد واپس لوٹا دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کو نازل فرمایا، اور سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی نے کیسے فضل فرمایا، کیسے کرم فرمایا. اصحاب کہف کے بارے میں چند بنیادی باتیں عرض کر دیتا ہوں. ویسے تو سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جہاں سے مکمل معلومات حاصل کی جا سکتی ہے. ملک روم کا ایک شہر تھا، اس پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام دقیانوس تھا. اصحاب کہف کچھ نوجوانوں کی جماعت پر مشتمل ایک ایسا گروہ تھا جو ایک سچے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرتے تھے. جب انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوا، اور یہ جو بادشاہ تھا یہ ایسے لوگوں کو جو ایک خدا کو سجدہ کیا کرتے تھے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل تھے، یہ ایسے لوگوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا. اور یہ جو اصحاب کہف تھے، غار میں، کہف کہتے ہیں غار کو، اصحاب کہف غار کے افراد جو تھے، یہ وہ افراد تھے، یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے جو یہاں سے سفر کر کے ایک غار میں پہنچے. ان کے ساتھ جاتے ہوئے رستے میں ایک کتا وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی ذکر فرمایا قرآن مجید میں، حتیٰ کہ اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. یہ غار کے اندر چلے گئے اور پھر اللہ کریم نے ان پر نیند کو طاری کر دیا، اور یہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 309 سال تک، جی ہاں 309 سال تک یہ اس غار کے اندر سوتے رہے. اس کے بعد پھر جب اللہ تبارک تعالی نے چاہا یہ بیدار ہوئے، اٹھے. اب 309 سال کے بعد دنیا کا نظام تبدیل ہو چکا تھا، وہ بادشاہ مر چکا تھا، اب ایک اور دوسرا بادشاہ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دوبارہ سے نیند سے بیدار کر کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنایا، اور ایک نشانی کے طور پر ان کا ظہور ہوا یوں کہ وہ لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ انہیں پھر سے نئی زندگی عطا فرمائے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی پھر سے زندہ فرمائے.
اور اس کی ایک جیتی جاگتی مثال لوگوں کے سامنے اس زمانے میں اصحاب کہف کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیش فرمایا۔ یہ آئے اور انہوں نے وہاں لوگوں کے سامنے جب لوگوں نے ان سے ملاقات کی، دیکھا، وہ پورا واقعہ ہے، خرید و فروخت کی انہوں نے، پتہ چلا ان کے پاس کچھ مال تھا، کچھ رقم تھی، جس سے پتہ چلا کہ پرانے زمانے کے 309 سال پہلے جو بادشاہ حکومت کر گیا ہے اس زمانے کے سکے ہیں ان کے پاس۔ تو پھر یہ دوبارہ سے اسی غار کے اندر چلے گئے، اس کو بند کر دیا گیا، اور پھر لوگوں نے وہاں ایک مسجد بنائی جس کے اندر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ، یہ سورہ کہف کا نزول، یہ لوگوں کے سوال کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور اس میں جو اصحاب کہف کے بارے میں سوال تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی تفصیل کو بیان فرمایا۔ تو سوال کرنے سے بہت سارے فائدے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ ان لوگوں کے سوال کرنے پر ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں معلومات ہوئی، ان لوگوں کے سوال کرنے پر ہمیں روح کے بارے میں پتہ چلا، اور اسی طرح ان لوگوں کے سوال کرنے پر نبی کریم علیہ السلام سے ہمیں حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں رہنمائی حاصل ہوئی۔ اپنا مزاج بنائیے کہ ہمیں جن چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے ہم اپنے جید علماء اور مفتیان کرام سے، دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کر کے ان چیزوں کے بارے میں معلومات بھی حاصل کریں گے، فرائض و واجبات بھی سیکھیں گے، اور سیکھ کر ان پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوال کے ذریعے علم حاصل کرنے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔